بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا۔ شہروں کے شہر بغداد میں لوگ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے۔ بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ گلی کوچوں میں بچے کھیل رہے تھے، مگر اچانک ایک شور اٹھا۔ چہار جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہاب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور حیرت و استعجاب سے وہاب کو دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند وہاب بن عمر، جو عباسی خلیفہ ہارون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب تھی، لباس پرانا اور گندا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے عصا کو اس نے گھوڑا بنا رکھا تھا، جسے بچوں کی طرح کھٹکھٹا رہا تھا، بے معنی الفاظ کہہ رہا تھا، نہ جانے کس سمت میں چلا جا رہا تھا۔ جس نے بھی آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، وہاب نے اسے دھتکار دیا، دور جاؤ، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا لات مار دے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ ایک اور تماشا لگ گیا۔ وہ پہلے تو دور دور سے دیکھ رہے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی باہ کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، اور کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا، اور کوئی اس کے عصا پر سوار ہونے کی ضد لگا رہا تھا، جسے وہ گھوڑے کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن وہاب نے بچوں کو نہ ڈانٹا اور نہ ہی دھمکایا، بلکہ وہ بھی ان میں سے ایک معلوم ہونے لگا۔ بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حیرت اور عبرت نے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد حواس پلٹے اور عبرت کی اس کیفیت سے وہ نکلے تو ہر طرف اسی کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے، وہاب بن عمر کی ذہنی حالت زیر بحث آتی۔ لوگ چوراہوں میں کھڑے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کہتا کہ خدا کی شان ہے، یہ وہاب بن عمر شہر کے دانش مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی یہ حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہتا اس کی کوئی بات بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے اس نے اس سے عقل و دانش چھین لی۔ برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی خوف خدا سے کام کر بولا، خواہ مخواہ قیاس آرائیوں سے اجتناب برتو، اور نہ معلوم اس کی حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر کہا اور ایک جانب چل دیا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں اسرار بول رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں چلتے رہے، پھر پہلے شخص کو معلوم ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور ان کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار بولتے سنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنی ہدایت اور رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہاب کی حالت کی کچھ خبر سنا دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک نگاہ تیزی سے اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار ہے، جا اور اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہاب سے کیا سروکار۔ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا، باخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے عالموں اور بزرگ بندوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ حکمت و دانش کے سرچشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ خلیفہ ہارون کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو آپ مجھ سے کلام کریں گے وہ امانت ہوگی، وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے بھی سزا دے جو خائن کی تھی۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا کہ اے شخص، تو کس قدر باتونی ہے، میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے شخص کے بہت زیادہ اصرار پر وہ بزرگ بولا کہ وہاب بن عمر، بہلول کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت ہے، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔